بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج چوتھی جلد سے 22ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی سال ماہ ذی قعدہ کی 27ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کا شرف میسر آیا۔ ایک عزیز کسی کی طرف سے معذرت کرنے آئے تھے۔ شاید حضرت خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے کسی کی سفارش میں کچھ فرمایا تھا اور اس شخص نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا۔ جب ان صاحب نے جو بھیجے ہوئے آئے تھے اس شخص کی طرف سے معذرت کی اور معافی مانگی، خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے معاف فرما دیا۔ اور زبان مبارک سے فرمایا، اگرچہ رنجیدہ ہونے کی بات ہے لیکن میں رنجیدہ نہیں ہوا، معاف کر دیا۔ اگرچہ بات رنجیدہ ہونے کی ہے لیکن میں رنجیدہ نہیں ہوا، معاف کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب کوئی شخص پیر سے وابستہ ہوتا ہے اور مرید بنتا ہے تو اس کو تحکیم کہتے ہیں۔ اس کو تحکیم کہتے ہیں، یعنی اپنے پیر کو اپنے اوپر حاکم بنا لیتا ہے۔ اپنے پیر کو اپنے اوپر حاکم بنا لیتا ہے۔ پس پیر جس بات کو بھی کہے اور مرید نہ سنے تو یہ تحکیم نہ ہوگی۔ پیر جس بات کو بھی کہے اور مرید نہ سنے تو یہ تحکیم نہ ہوگی۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ اگرچہ کہ تکلیف کی بات تھی لیکن میں نے معاف کر دیا۔ اگرچہ تکلیف کی بات ہے لیکن میں نے معاف کر دیا۔ اسی درمیان بندے نے عرض کیا کہ پیر اگر اپنے انتہائی کرم سے اگر اپنے انتہائی کرم سے مرید کی خطا معاف بھی کر دے، مگر اللہ اس کی خطا کو کس طرح پسند فرما سکتا ہے اور کس طرح معاف کر سکتا ہے۔ اس پر فرمایا، پیر کا معاف کرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، حق تعالی بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حق تعالی بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پیر نے معاف کر دیا تو اللہ تعالی بھی معاف کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پیر جس بات کا حکم دے مرید کو چاہیے کہ وہی کرے۔ پیر جس بات کا حکم دے تو مرید کو چاہیے کہ وہی کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی آیا ہے کہ پیر اگر کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو غیر شرعی ہو تب مرید کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے۔ یعنی پیر اگر کوئی ایسا کام کا حکم دے جو غیر شرعی ہو تو مرید کے لیے گنجائش ہے کہ کرے یا نہ کرے۔ اس نکتے کو یوں بیان فرمایا، پیر ہونا ہی ایسا چاہیے جو احکام شریعت اور طریقت اور حقیقت کا عالم ہو۔ پیر ایسا ہی ہونا چاہیے جو شریعت کے احکام کو جاننے والا ہو، طریقت کے احکام کو جاننے والا ہو، حقیقت کے احکام کو جاننے والا ہو۔ جب پیر ایسا ہوتا ہے تو وہ خود ہی کوئی غیر شرعی حکم نہیں دیتا۔ اگر مختلف بھی حکم دیتا ہے، یعنی بعض کے نزدیک وہ جائز ہو اور بعض کے نزدیک ناجائز ہو، تو ایسی صورت میں مرید کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس کے لیے پیر نے کہا ہے، کیونکہ پیر نے کسی کے قول کی بنا ہی پر وہ حکم دیا ہوگا، اگرچہ کہ بعض کو اس میں اختلاف ہو، لیکن مرید کو تو پیر کے اشارے کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ آداب پیر اور مرید کے کیا ہوتے ہیں کہ مرید کیا کرے، پیر کی ہر بات کو مانے۔ پھر انہی نکات میں یہ فرمایا، ایک شخص کسی سے کچھ بات کہتا ہے یا سفارش کرتا ہے، وہ آدمی اس کو قبول نہیں کرتا
تو اس بات کو بھی اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ موقع نہیں تھا یا اس کو خبر نہیں تھی. فرمایا اپنی غلطی کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ شاید ایسا ہوا ہو. اس موقع پر فرمایا اجودھن میں ایک عامل سرکاری افسر تھا. شاید اس جگہ کے والی یعنی حاکم نے اس عامل کو، اس افسر کو کوئی تکلیف پہنچائی. یہ عامل شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور سفارش چاہی. شیخ نے کسی کو حاکم کے پاس بھیجا اور عامل کی بات کہلوائی، مگر حاکم اپنی بات پر اڑا رہا. اس کے بعد شیخ نے اس عامل سے کہا کہ میں نے سفارش کی، اس نے نہیں سنی، شاید موقع نہیں تھا اور ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو تم سے بھی کسی نے کسی کی سفارش کی ہو اور تم نے اسے نہ سنا ہو. اس کے بعد وہ حاکم آیا اور معذرت چاہی. شیخ نے معاف کر دیا. اسی معاف کر دینے اور ہوئے جرم کو نہ ہوا سمجھ لینے کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی. شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک نبسے پوتے یا نواسے محمد نامی تھے. ان کو ممن کہہ کر پکارتے تھے. وہ شیخ ان کو ممن کہہ کر پکارتے تھے. شیخ کو اطلاع دی گئی کہ وہ شراب پیتے ہیں. قصہ مختصر، وہ شیخ کی خدمت میں آئے تو شیخ نے ان سے پوچھا، محمد مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے تم شراب پیتے ہو. بولے نہیں، میں نہیں پیتا، یہ جھوٹی خبر پہنچائی گئی ہے. شیخ نے کہا ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہتے ہو کہ ان لوگوں نے جھوٹی اطلاع دی ہوگی. غرض یہ کہ ان سے اچھی طرح خوش ہو کر بات کی اور ان کے عذر کو قبول فرمایا. اس کے بعد مشائخ کے حکم دینے اور مرید کے تعمیل کرنے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی. مشائخ حکم دے اور مرید اس کی تعمیل کرے، اس کے بارے میں حکایت بیان فرمائی. ایک بڑھیا تھی جو اکثر شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آتی اور خانقاہ کے صحن میں جھاڑو دیتی. چند بار اس نے ایسا کیا. شیخ نے اس سے پوچھا، بتا اس خدمت سے تیرا کیا مقصد ہے تاکہ تیری غرض پوری کروں. بڑھیا بولی، میری یہ غرض ہے، جب وقت آئے گا تو عرض کروں گی. القصہ وہ بڑھیا اسی طرح اپنی خدمت انجام دیتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز کوئی خوبصورت جوان شیخ کی خدمت میں آیا. خوبصورت جوان شیخ کی خدمت میں آیا. وہ بڑھیا بھی شیخ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بولی، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنا مقصد ظاہر کروں. شیخ نے کہا، کہو کیا کہتی ہے. بڑھیا نے کہا، اس جوان کو حکم دیجئے کہ مجھے اپنے نکاح میں لے آئے. اس جوان کو حکم دیجئے کہ مجھے اپنے نکاح میں لے جائے. شیخ شش و پنج میں پڑ گئے اور سوچا کہ یہ عورت بڑھیا ہے، بدصورت ہے، یہ مرد جوان ہے، خوبصورت ہے، یہ بات کیسے بنے گی. اسی درمیان شیخ خلوت نشیں ہو گئے. 3 رات دن نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا. 3 رات دن کے بعد اس جوان کو اور اس بڑھیا کو اپنے سامنے طلب فرمایا. جوان سے مخاطب ہو کر کہا، اس بڑھیا کو اپنے نکاح میں لے آؤ. جوان نے خوشی اور رغبت کے ساتھ اسے قبول کر دیا. اس کے بعد اس بڑھیا نے درخواست کی کہ شیخ حکم دیں کہ دلہنوں کی رسم کے موافق میرا جلوہ ہو. شیخ نے فرمایا ایسا ہی کیا جائے اور دعوت کی رسم بھی ادا ہو اور جو کھانا پکتا ہے وہ بہت زیادہ پکائیں. اسی وقت اس بڑھیا نے التماس کیا کہ شیخ اس جوان کے لیے فرمان کریں کہ مجھے زمین پر سے اٹھائے اور اپنے ہاتھ سے تخت کے اوپر بٹھائے. شیخ نے جوان کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا. جوان نے بڑھیا کو زمین پر سے اٹھا لیا اور اسی درمیان بڑھیا شیخ سے بولی، جب اس جوان نے مجھے آپ کے سامنے خاک پر سے اٹھایا ہے تو اسے حکم دیں کہ مجھے زمین پر نہ پھینکے، یعنی اس کام کو پورا کرے اور پیٹ نہ دکھائے. القصہ شیخ نے اسی طرح حکم دیا اور اس جوان نے قبول کر دیا. یہ سارا واقعہ کتنے فرما بردار مرید تھے.
یہ سارا قصہ مریدوں کے پیر کا فرمان قبول کرنے کے نقطے کے سلسلے میں بیان فرمایا. یعنی جو چاہے وہ کہا. مرید اتنے فرما بردار تھے کہ بڑھیا سے نکاح کرنے کے لیے کہا تو اس نے کر لیا. جو آپ کہتے جا رہے تھے وہ سارا معاملہ کر رہا تھا. پھر شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی کہ میں کم و بیش 12 سال کا ہوں گا. لغت پڑھتا تھا. ایک شخص تھا جسے ابو بکر خرات کہتے تھے. ابو بکر قوالبی. وہ میرے استاد کی خدمت میں آیا. شاید وہ ملتان کی طرف سے آیا تھا. اس نے قصہ سنایا کہ میں نے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے قوالی کیا ہے. ایک دفعہ یہ قوال ان کے سامنے گا رہا تھا. بكل صبح وكل إشراق تبكيك عيني بدمع مشتاق لقد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راق. آپ نے کہا کہ ہر صبح اور ہر سویرے میری آنکھ اشتیاق میں خون کے آنسو روتی ہیں اور تیرے آرزو کے سانپ نے میرے جگر کو ڈس دیا ہے. اب اس کے لیے نہ کوئی طبیب ہے نہ کوئی تریاق ہے. دوسرے مصرے یاد نہیں رہے. شیخ نے یاد دلایا الا الحبیب الذی شغفت به وعنده رقیتی و تریاقی. سوائے اس محبوب کے کہ جس کا میں فریفتہ ہوں، کیونکہ اس کے پاس میرے لیے رقیہ یعنی پھونکنے کا بھی ہے اور تریاق بھی ہے. ان اشعار کا منظوم ترجمہ یہ ہے: ازمار غمش گزیدہ دارم جگری کورا نکنت ہیج فسونی اثری جز دوست کے من شیفتہ عشق ویم افسون علاج منچے دانت و دگری. میرا جگر اس کے غم کے سانپ کا ڈسا ہوا ہے. کوئی منتر اور افسوں اس پر اثر نہیں کرتا سوائے اس دوست کے کہ جس کا میں شیفتہ ہوں، جس کا میں دیوانہ ہوں. میرے علاج کا افسوں اور کوئی جان بھی کیا سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناقب بیان کرنے شروع کیے کہ ان کے یہاں ذکر ایسا ہوتا ہے، عبادت ایسی ہوتی ہے، اوراد اتنے پڑھے جاتے ہیں. ان کے یہاں لونڈیاں جو چکی پیستے ہیں وہ بھی ذکر کرتی ہیں. یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں اس نے کی، مگر میرے دل پر اس کا اثر نہ ہوا. اس کے بعد اس نے سنایا کہ وہاں سے اجودن آیا. ایسے ایک بادشاہ کو دیکھا. الغرض جب شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مناقب میں نے سنے تو میرے دل میں ان کی سچی محبت اور ارادت بیٹھ گئی. یہاں تک ہوا کہ ہر نماز کے بعد میں 10 دفعہ کہتا تھا شیخ فرید الدین اور 10 دفعہ کہتا تھا مولانا فرید الدین. یہ محبت ایسی بڑی کہ میرے سارے دوستوں کو خبر ہو گئی اور یہ ہونے لگا کہ اگر مجھ سے کچھ پوچھتے اور چاہتے کہ مجھے قسم دیں تو کہتے شیخ فرید الدین، شیخ فرید کی قسم کھاؤ. اتنی محبت دل میں بیٹھی تھی. اگر کچھ پوچھتے تو کہتے شیخ فرید کی قسم کھاؤ. قصہ مختصر. اس کے بعد دہلی کا عزم کیا تو عوض نامی ایک بوڑھے بزرگ کے ساتھ ہوئے. راستے میں کہیں شیر کا یا ڈاکوؤں کا خوف ہوتا تو وہ کہتے اے پیر آئیے، اے پیر ہم آپ کی پناہ میں ہیں. میں ان سے پوچھا کہ تم یہ پیر کسے کہتے ہو؟ بولے شیخ فرید الدین نور اللہ مرقدہ کو. خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ ایک نیا شوق پیدا ہو گیا اور ایک نئی کسک جم گئی. اس سفر میں ایک اور صاحب ساتھ ہوئے جن کو مولانا حسین خنداں کہتے تھے. بڑے اچھے آدمی تھے. پھر جب دہلی آ گیا
تو اتفاق سے شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں اترنا ہوا۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ دولت قسمت میں لکھی تھی، اسی لیے اس طرح کے اسباب پیدا ہوئے۔ پھر شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا اور سما سے ان کے ذوق حاصل کرنے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا ایک دفعہ وہ چاہتے تھے کہ سما قوالی سنیں، گانے والا قوال موجود نہیں تھا۔ بدر الدین اسحاق علیہ الرحمت والرضوان سے فرمایا جو خط قاضی امید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے لے آؤ۔ بدر الدین نے آ کر وہ تھیلی سامنے رکھی جس میں خطوط اور رکن جمع تھے۔ اندر ہاتھ ڈالا، سب سے پہلے وہی خط لگا جسے شیخ کے سامنے پیش کر دیا۔ شیخ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو۔ بدر الدین کھڑے ہو کر وہ خط پڑھنے لگے۔ اس خط میں اس طرح لکھا گیا تھا: فقیر، حقیر، ضعیف، نحیف محمد عطا جو درویشوں کا غلام ہے، سر آنکھوں سے ان کے قدموں کی خاک ہے۔ شیخ نے اتنا ہی سنا، ایک حال اور ذوق طاری ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ربائی بھی پڑھی گئی جو اس خط میں لکھی تھی۔ کتنی انکساری عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو کہتے تھے۔ بہرحال وہ شعر آپ نے پڑھا: عقل کجا در کمال تو رسد، عقل کجا در کمال تو رسد، واروح کجا کے در جلال تو رسد، گیرم کے تو پردہ بگرفتی ز جمال، عادیدہ کجا در جمال تو رسد۔ وہ عقل کہاں جو تیرے کمال تک پہنچ سکے، وہ عقل کہاں جو تیرے کمال تک پہنچ سکے، وہ روح کہاں جس کی رسائی تیرے جلال تک ہو، وہ روح کہاں جس کی رسائی، جس کی پہنچ تیرے جلال تک ہو۔ میں نے مانا کہ تو نے اپنے جمال پر سے پردے اٹھا دیے ہیں، میں نے مانا کہ تو نے اپنے جمال پر سے پردے اٹھا دیا ہے، مگر وہ آنکھ کہاں جس کی پہنچ تیرے جمال تک ہو، جس کی پہنچ تیرے جمال تک ہو۔ سبحان اللہ۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس خط کی مناسبت سے ارشاد کیا: ایک دفعہ شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شیخ کی خدمت میں خط لکھا تھا اور ایک نظم بھی تحریر کی تھی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے 3-4 شعر اس میں سے پڑھے۔ بندے کو یہ دو شعر یاد رہے: کہ فرید دین و ملت یار محتر کے بعدش در کرامت زندگانی، دریگا خاطرم گر جمع بودی ببدحش کردمی شکر فشانی۔ دین و ملت میں یگانے روزگار فرید، میرے بزرگ دوست کرامت میں زندگانی بسر کریں۔ افسوس اگر مجھے اطمینان میسر ہوتا تو ان کی تعریف میں شکر فشانی کرتا، اچھے شعر کہتا۔ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ شیخ قطب الدین اوشی اور شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باہم کس طرح ملاقات کی تھی۔ ارشاد ہوا ایک دفعہ شیخ جلال الدین تبریزی نے شیخ قطب الدین کے گھر مہمان ہونا چاہا۔ شیخ قطب الدین نے گھر سے باہر تشریف لا کر ان کا استقبال کیا۔ شیخ کا گھر حدود کہتر یا کہلوتری پر تھا۔ وہاں سے باہر نکلے، عام بڑے راستے سے نہیں گئے، پتلی گلیوں میں تشریف لے گئے۔ شیخ جلال الدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی آئے تو شارع عام سے نہیں آئے، اسی طرح چھوٹی گلیوں میں سے آئے اور دونوں میں باہم ملاقات ہوئی۔ اور ایک اور طرح بھی ان کے ملاقات کرنے کی حکایت بیان کی کہ ایک دفعہ ملک عز الدین بختیار کی مسجد میں جو اس کے حمام کے سامنے ہے، یہ دونوں بزرگ یکجا ہوئے، یعنی ایک ساتھ ملاقات کی، رحمت اللہ علیہما رحمتً واسعہ۔
بزرگان دین مشائخ کرام آپس میں ایک دوسرے کو خط لکھتے تو کتنے ادب و احترام کے ساتھ خط لکھتے اور کتنی محبت بھرے انداز میں آپ فرمایا کرتے تھے. بابا فرید کا واقعہ ہم نے سنا، پھر دوسری چیزیں سنی. واقعی ایمان کو جلا بخشنے والے، روح کو تازگی دینے والے، دلوں کو فائدہ دینے والے یہ باتیں ہیں. ان سے دلوں کو بڑی راحت اور بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے اسی طرح ہم یہ باتیں پڑھتے جائیں، ہمارا دل سکون اور اطمینان حاصل کرتا جائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ملفوظات کی ان برکتیں اور ان ملفوظات کا فیضان عطا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجگان کی غلامی میں قبول فرمائے. ہماری 34 جلد سے 22ویں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.